بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ججز صاحبان، میری تقریر کا عنوان ہے اردو زبان ہماری تہذیب ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھی گوارا اس کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھی گوارا اس کو، ورنہ قرآن بھی اترتا بازبا اردو. اردو یہ شیریں زبان ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی دولت عظیم بھی ہے، اور لا تعداد معلمین و انگنت مفکرین، شعراء و ادباء کے علاوہ دنیا بھر کے ماہرین کا طے شدہ اور متفقہ فیصلہ ہے کہ جب تک کوئی شخص اردو سیکھتا اور پڑھتا نہیں، اس وقت تک اس کی زبان، تہذیب اور طرز گفتگو میں جاذبیت اور اثر اندازی کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی. یہ ایک مسلمہ اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہر قوم، ہر مذہب، ہر مزاج کے لوگ بڑی خوشی کے ساتھ اردو بولتے ہیں، اردو لکھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں. محترم ججز صاحبان، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرا فراق غالب اقبال اور آتش، میرا فراق غالب اقبال اور آتش، سب کی ہے یہ سواری اردو زبان ہماری. ہندوستان کا دستور بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دیں. بچہ مادری زبان میں جتنا جلد اسباق کو سمجھتا ہے، اس کو غیر مادری زبان میں نہیں سیکھ سکتا. محترم ججز صاحبان، میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ اردو زبان ایک تہذیب ہے، اور فخر کے ساتھ کہتی ہوں ہماری مادری زبان اردو ہے. اردو زبان کے لب و لہجے میں پھولوں کی سی نزاکت ہے، اردو زبان کے لب و لہجے میں پھولوں کی سی نزاکت ہے. جب بھی کوئی اردو بولنے لگتا ہے تو بہار آ جاتی ہے. اردو زبان ادبی حسن سے آراستہ و پیراستہ ہے. اردو ادب محنت کا شہکار آیا، اردو ادب محنت کا شہکار آیا، آئی بہار لہجے میں لب پہ نکھار آیا. جب سے اردو زبان کی ارتقا ہوئی ہے، اس کے چاہنے والوں نے اپنی زندگی صرف کر دی. ایک طرف مرزا غالب نے اپنی شاعری کے ذریعے اردو زبان کی تہذیب کو فروغ بخشی، تو دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی نے تحریر اور میگزین کے ذریعے اردو زبان کو زندہ رکھنے اور اس کی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کا اہم کردار ادا کیا. اردو زبان کی تہذیب کی ترقی کے لیے بہت سے اداروں نے شاعروں کے ذریعے اہم رول ادا کیا. عام و خاص اردو زبان کی نفاست و نزاکت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اردو زبان ہی ہے جو سب سے پہلے آزاد ہند کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا. آج تک کسی بھی زبان میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ نہیں لکھا گیا. اردو زبان اتنی شیرین اور پیاری ہے کہ جس کے بھی دل میں گھر کرے، اردو زبان اپنے انمٹ میں چھاپ چھوڑ دیتی ہے. محترم ججز صاحبان، میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو کہ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں کونے کونے میں لکھی پڑھی اور بولی جاتی ہے. اردو ہم مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے آبا و اجداد سے ایک مشترکہ اور مقدس ورثے کی حیثیت سے ملی ہے، جو قطعاً ناقابل تقسیم ہے. محترم ججز صاحبان، میں دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کروں گی. اردو زبان کی تہذیب اسی ملک میں پیدا ہوئی، اسی ملک گنگا جمنا فضاؤں میں پل کر پروان چڑھی، اور اسی ملک کے بسنے اور رہنے والوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا. محترم ججز صاحبان، میں بانگِ دہل اس بات کا کہنا چاہوں گی کہ مغلیہ خاندان کی تہذیب اور شائستگی کو اسی اردو زبان نے اپنی نوک پر سے سنوارا ہے. محترم ججز صاحبان، میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ اردو زبان کی ترقی و نشوونما صرف سلطنتوں کے زیر سایہ ہی نہیں ہوئی، بلکہ فقیروں، درویشوں، صوفیوں اور سپاہیوں کے ذریعے اردو زبان کو زندگی ملی. میں با آواز بلند کہنا چاہتی ہوں کہ اردو زبان کے مخالفین اس کی علمیت اور مقبولیت کے قائل ہیں. اردو زبان کوئی کمیٹی، ایک ملت کی زبان نہیں، یہ زبان ہندو اور مسلمان دونوں کے مشترکہ سرمایہ ہے. موجودہ دور میں اردو زبان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج لوگوں نے اردو زبان کی اہمیت کو
گیا ہے. اردو ہماری مادری زبان ہے. ہم میں وہ جذبہ نہیں رہا جو کسی بھی زبان کی ترقی کے لیے ہونا چاہیے. اردو زبان ہمارے ہاتھوں میں سسک رہی ہے. محترم ججز صاحبان، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں اردو ہوں میرا چرچا مشرق و مغرب میں، میں اردو ہوں میرا چرچا مشرق و مغرب میں، میرے ہر لفظ میں پیغام ہے امن و محبت کا. اردو ہماری مادری زبان ہے. اگر مادری زبان کی تعلیم سے غفلت برتیں تو آنے والی نسلیں ہمیں ہرگز معاف نہیں کریں گی. اردو زبان میں تعلیم نہ دینا، دین و مذہب سے دور کرنا دونوں برابر ہیں. اردو زبان کی تعلیم اور اس کی سروج کرنے سے غفلت برتنا گویا اپنے اصلاح اور بزرگوں کی صدیوں کی محنت پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے. موجودہ دور میں اردو زبان آج جس خطرناک سازشوں کا شکار ہے اور نازک دور سے گزر رہی ہے، اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں. محترم ججز صاحبان، میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اپنے مادری زبان کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو نعوذ باللہ کوئی سلمان رشدی، کوئی تسلیمہ نسرین جیسے نہ بن جائیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، روح کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، فخر ہندوستان کہتے ہیں. روح کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، فخر ہندوستان کہتے ہیں. جو کسی کے مٹانے سے مٹ نہ سکی اسے اردو زبان کہتے ہیں. الغرض اتنے دلائل اور حقائق کو پیش کرنے کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں، اردو زبان کی تہذیب قابل ستائش موضوع ہے. محترم ججز صاحبان، اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گی. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں. داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں، تاریخ کی نظروں نے یہ دور بھی